بعد ہی خوشی کا اظہار اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی ایسے ہوگا اگر یہ فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو منوان تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں جی، جو جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، چیف جسٹس ناصر الملک اس میں اس کے ہیڈ ہوں گے، اور ان کے ساتھ امیر ہانی مسلم ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، سندھ سے ان کا تعلق ہے، جبکہ تیسرے جسٹس اعجاز افضل صاحب ہیں، ان کا تعلق کے پی کے سے ہے. ان تینوں ججوں کے بارے میں جو عدالتی تاریخ ہے اب تک کی، وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ انتہائی آزاد منش جج ہیں. چیف جسٹس ناصر الملک بالکل ان کے بارے میں کیٹاگوریکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور باقی دو جج صاحبان کے بھی پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہیں، جو اچھی بات ہے سب سے. انہوں نے صرف اپنے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ایویڈنس ان کے سامنے یا جو ڈاکومنٹس لائے جائیں گے ان کو انہوں نے پرکھنا ہے، اور پرکھنے کے بعد اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں، اپنی اوپینین ہے، اپنی ججمنٹ ہے، وہ دے دینی ہے. اس کے علاوہ وہ بالکل اس دائرے سے باہر کہیں نہیں جائیں گے. ماضی میں اگر چیف جسٹس ناصر الملک صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جو سید یوسف زئی گیلانی توہین عدالت کیس تھا اس کے لیے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک باہر ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر تاریخ پہ یہ ہوتا تھا کہ سید یوسف زئی گیلانی پرائم منسٹر کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا، اور بس ہر تاریخ کے لیے تیار ہوتے تھے، انتظامات بھی کیے ہوتے تھے. بعض میڈیا ہاؤسز نے اڈیالہ جیل میں وہ بھی چلی گئی تھی ڈی ایس این جی لائیو کوریج کے لیے، لیکن اس کا فیصلہ انہوں نے اس آئین اور قانون کے مطابق کیا، اس سے باہر نہیں گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باہر کا ماحول کیا ہے، خبریں کیا آ رہی ہیں، میڈیا کیا کہہ رہا ہے. ان چیزوں سے یہ تین. اور جسٹس اعجاز افضل کے بارے میں بتا دوں کہ جسٹس اعجاز افضل صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری مین ہینڈلنگ کیس جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں سنا تھا. 1 ممبر کمیشن تھا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا پریشر تھا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کا جو مین ہینڈلنگ کیس ہے اس پہ مٹی ڈالی جائے اور اس کا فیصلہ نہ آئے. لیکن اس کمیشن کے سامنے میں بھی پیش ہوا تھا، اور ہم نے بھی اس میں جو مین ایویڈنس تھا وہ میرا تھا اور ہماری ARY کی فوٹیج تھی جس میں افتخار چودھری صاحب کو پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے مین ہینڈل کیا گیا تھا، ان کا گریبان کھینچا گیا تھا. وہ ایویڈنس ہم نے، اور اس وقت جسٹس اعجاز افضل نے، آپ اندازہ کر لیں کہ پرویز مشرف جیسا چیف ایگزیکٹو آل ان آل ہو، اور اس میں انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دی تھی اور ذمہ دار قرار دیا تھا اس وقت کے پولیس افسران کو، اور ان کو اسی کمیشن کی رپورٹ پہ سزائیں بھی ہوئی تھیں. تیسرے جج ہیں جسٹس امیر ہانی مسلم. ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ایک وقت تھا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سندھ ہائی کورٹ سے ججوں کو سپریم کورٹ لا رہے تھے، تو ان کو سپر سیڈ کیا جا رہا تھا، اور ان کے جونیئر جو جج تھے ان کو لایا جا رہا تھا. اس پہ امیر ہانی مسلم صاحب نے میسج بھیجا تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو کہ اگر یہ غیر آئینی کام ہوا تو وہ کٹ کر جائیں گے، وہ ریزائن بھیج دیں گے اگلے ہی لمحے، جس پر افتخار چودھری صاحب کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا تھا. تو یہ وہ 3 جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کے بارے میں کہ کوئی ایسی چیز ان کے پورے جو عدالتی جب سے وہ اپنے پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ اپنا کام انتہائی دیانتداری کے ساتھ کرے گا، اور بالکل آئین اور قانون کے اندر، اور جو ڈاکومنٹس اور جو پروفس اور جو ایویڈنس دیا جائے گا اس کو ہی بنیاد بنائے گا. اس کے علاوہ پولیٹیکل موٹیوز یا رائٹ لیفٹ سے کوئی چیزیں ان پر اثر انداز نہیں ہوں گی. جی بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، کمیشن اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا عام انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی یا نہیں، انتخابات شفاف تھے یا اس پر کوئی اثر انداز ہوا، اور انتخابی نتائج عوام کے مینڈیٹ کی عکاسی کرتے ہیں یا نہیں. 5 صفحات پر مشتمل جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق الیکشن میں حصہ لینے والی کوئی بھی سیاسی جماعت کمیشن سے رجوع کر سکے گی، اور کمیشن کو ایک یا ایک سے زائد خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دینے کا اختیار ہوگا جس میں MI ISI
اور آئی بی سمیت کسی بھی ادارے سے تحقیقات میں معاونت لی جا سکے گی. آرڈیننس میں مزید کہا گیا نادرہ بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے کو سکینڈلائز کرنے یا اس میں ایف آئی اے بھی اور سکینڈلائز یا اس کے رکھنا ڈالنے والوں کو سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ کے مساوی اختیارات حاصل ہوں گے. جس طرح بھٹی صاحب صابر صاحب نے کمیشن کے جو معزز ممبران ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا، اور یہ میں نے جو آرڈیننس کی مین جو ایک شکیں تھی اس حوالے سے بھی بتا دیا. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سارا کہ ایک تو پی ٹی آئی کا ایک مین سٹانس تھا اور پی ایم ایل نے آرڈیننس جاری کیا اور چیف جسٹس صاحب جو ہے ناصر الملک صاحب نے انہوں نے ایک کمیشن جو ترتیب کیا جو اب 45 دنوں میں اپنا فیصلہ کرے گا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے اس سے جو ملکی جو سیاسی منظرنامے پہ یا جو انتخابی جو دھاندلی کے جو مبینہ الزامات لگ رہے تھے، اب کیا آپ جو دیکھ رہے ہیں آگے اس کا جو پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ثاقب صاحب نے تینوں جج صاحبان صاحب کو کہا، ان میں سے 2 جج صاحبان کو میں بھی بڑی قریب سے جانتا ہوں اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کویسچن مارک ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، ان کو جو اختیار دیا گیا اس نے ان دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہے. لیکن مجھے اگر صابر صاحب مجھے روک دے اگر مجھ سے کوئی ہو، لیکن پروف تو حکومت نے دینے ہیں. نادرہ کا جو چیئرمین ہے وہ سپیکر صاحب کے صاحبزادے کا کلاس فیلو ہے چیسن کا. ایف آئی اے اس وقت ان کی ذاتی ملائی ہے. ان میں کسی ایک میں چیلنج کروں، ایف آئی اے میں افسر کی اتنی اتھارٹی نہیں کہ وہ میاں صاحب آئے ان کی خواہش کے برخلاف ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر دے. ہاں، اب عمران خان صاحب کو جتنا انہوں نے دھرنے کے دوران یا اس کے بعد الزام لگایا اور دیگر تمام جماعتوں نے لگایا، خود آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آر او کے الیکشن ہے. اب ان سب کو چاہیے کہ باتوں کرنے کی بجائے میکسیمم پروف اکٹھے کرے اور عدالت کے روبرو پیش کرے. دیکھیں، عدالتوں نے ہمیشہ کسی کی خواہش کے مطابق یا پریشر میں خدا نہ خواستہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. جو ثبوت شواہد ان کے سامنے آتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک شک صرف آپ نے کہی کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ عوام کی رائے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر اس کا دیکھا جائے تو تمام جماعتیں کہہ چکی ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اگر ایک نقطے پہ یہ یقین کر لیا جائے کہ تمام جماعتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پھر تو میرا خیال ہے یہ عوام کی خواہش کے مطابق رزلٹ نہیں آیا اگر تمام سیاسی جماعتوں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئین ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اب جو بھی فیصلہ اسے منوعن قبول کرنا چاہیے. اس سے بہتر ڈیسیجن نہیں ہو سکتا کہ 3 معزز جج صاحبان جن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کویسچن نہ ہو، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے. جی صابر صاحب، یہ جس طرح سے اعتزاز احسن صاحب نے الیکشن کی جو دھاندلی ہے اس کے اوپر جو ایک حلقے کے اوپر انہوں نے وائٹ پیپر شائع کیا، اس طرح باقی آصف زرداری صاحب کا بھٹی صاحب نے ذکر کیا، انہوں نے آر او کا الیکشن اس کو کہا، تو کیا یہ ساری جماعتیں جس طرح کہ ہے کہ وہ جا کے کمیشن کے سامنے ثبوت پیش کریں گی، ٹریبیونل کی کچھ رپورٹس بھی پیش آ رہی ہیں، اس میں بھی کچھ بے ضابطگیاں جو سامنے آئی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب اور ان کے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، حامد خان صاحب جو ہیں، مختلف یہ ساری چیزیں جس طرح یہ جج صاحب جو ہیں کمیشن کے ممبران معزز ان کے سامنے یہ لائی جائیں گی چیزیں، اور اس کے بعد ہی ظاہری بات ہے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ سکا ہے. اور جس طرح آرڈیننس میں ہے کہ کن کن چیزوں کا کمیشن نے ڈٹرمن کرنا ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے اور دوسری جو جماعتیں ریگنگ کے جو الزامات لگاتی رہی تھیں وہ بھی کمیشن سے اسی طرح سے جس طرح پی ٹی آئی ایک شدت سے بات کر رہی ہے وہ بھی کیا ایویڈنس لے کے جائیں گی؟ دیکھیں خیال صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں بتا دوں، بھٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو ایویڈنس ہے وہ تو دینے ہیں اداروں نے. ہمارے سامنے قتل ہوتا ہے تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا، اس نے گولی ماری اور یہ بندہ مر گیا. لیکن عدالت میں جا کے ججوں کے سامنے وہ پروف کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈاکومنٹس، باقی ایویڈنس، آئی وٹنس دینا پڑتا ہے، فورینزک رپورٹس دینی پڑتی ہیں. ان کے سامنے، ججوں کے سامنے وہ قتل نہیں ہوا، لیکن عدالت کو گواہوں نے بتانا ہوتا ہے، ثبوت دینے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن نے دینا ہوتا ہے. وہ اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قتل اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس سے ہوا یا نہیں ہوا. اگر گواہی کمزور ہوگی، ایویڈنس ویک ہوگا، تو ہم جوڈیشری کو بلیم نہیں کرتے کہ اس نے یہ بندہ کیوں چھوڑ دیا جبکہ یہ مرڈر میرے سامنے ہوا تھا. اس لیے الزامات اب تک جتنے بھی لگائے گئے وہ اپنی جگہ، پیپلز پارٹی نے بھی کہا، عوامی نیشنل پارٹی نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا. ابھی اسی بات پہ جو آپ نے کی نا اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایویڈنس دینے ہوتے ہیں عدالت کو. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی انویسٹیگیشن کوئی بھی ایجنسی اس کے انڈر نہیں ہے،
پروسیکیوشن کوئی اس کے ایجنسی انڈر نہیں ہے, ادارے جتنے ہیں کوئی اس کے انڈر نہیں ہے. وہ جو آپ نے قتل کی بات کر رہے ہیں اس میں تو حکومتی متحد جو حکومت کے ادارے ہیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں حکومتی ادارے ہی ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. پی ٹی وائی کے پاس تو کوئی اختیارات. جی کل صاحب اجازت دے دیں, میں صابر شاکر صاحب تو گوشت گزار کر دوں, میں نے تو صحافت زیادہ نہیں کی, مجھے کوئی 2-4 دن ہوئے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا جو قتل ہوتا ہے اس کی انویسٹیگیشن ایک ہوتی ہے, انویسٹیگیشن وہ کرتی ہے غالباً پولیس میں ضمنیاں لکھنی ہوتی ہے, تمام کوائف اس نے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, یہ اس کی ذمہ داری ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پولیس اگر انویسٹیگیشن کرے گی صفحہ مثل پہ اور تمام حقائق لا کر عدالت کے دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے پاس 5 ادارے ہیں, 5 اداروں نے جوڈیشل کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے. اچھا ناظرہ ہے, ایف آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے. اچھا سر, مجھے میری یہ آپ نے میری انفارمیشن میں اضافہ کیا, میں آپ کا ممنون ہوں, لیکن میں گزارش کرتا ہوں ثانیہ ماڈل ٹن ہوا اس پہ مقدمہ ایک درج ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ بھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, کیا کی ہے انویسٹیگیشن آپ کو پتا چل آپ کے سن لینا آپ نے آپ بولنے کا موقع نہیں دیتے. بریک کے بعد اب آتے ہیں اسی ٹاپک کو بھی کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. لیکن فوجیوں سے پوچھو کہ تم پہلے بھی 3 دفعہ حکمران بنے تھے, تمہارا آج 2 روز میں پاکستان کی غلام لیوا ہے. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے, تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی ہے. پلیز خاموش ہو, کوئی حیا کرو, خاموش ہو جی پلیز, کائنڈلی تشریف رکھیں. مہینے کنٹینر پہ گالیاں دیتے رہے ہو, تشریف رکھیں اور پھر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو خدا کا خوف کرو, کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے, کوئی حیا بھی ہوتی ہے, کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کی شکلیں جو دیکھتے ہیں, کوئی شرم کرو. بھٹی صاحب کیا بات ہے, یہ پاکستان کی اسمبلی میں یہ کچھ ہو رہا, اور پاکستانی فوج کے بارے میں اس تقریر میں ہم نے پورے حصے نہیں دکھائے, بہت سارے آرٹیکلز بھی حوالے دیے, ان کے اوپر کوئی آرٹیکل اپلائی نہیں کرتا. اور اسی فوج کے یہ ڈیفنس منسٹر ہیں, یہ خواجہ صاحب اور نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ایک خاص جو ہے, ابھی تک جو یہ پی ٹی اے عمران خان نے تو ملک نہیں توڑا, یہ ان کا لبو لہجہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان نے کو ملک کے 2 ٹکڑے کر دی. پہلے تو فوج کے اوپر مجھے 2-3 منٹ دے دے, کیونکہ اگر صابر صاحب کے پاس گیا تو پھر مجھے آرام کر سونا پڑے گا. گزارش یہ ہے, جو آپ نے پہلی تقریر فرمائی ان کی تقریر سے بظاہر ایسے لگ رہا تھا, بظاہر جو میں جتنی مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے, کہ خدا نہ خواستہ فوج اس ملک کی دشمن ہے, اور وہ جو انڈیا نے, بھارت نے ہمارے سے ظلم زیادتی کی, ہم پہ جنگ مسلط کی, وہ مجھے انڈیا کے وزیر دفاع لگ رہے تھے, اور پاکستان کی فوج کے بارے میں عوام کو اکسا رہے تھے کہ فوج پاکستان کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دشمن ہے. میرا خیال ہے آرٹیکل 6 یہ ان پہ لگنا چاہیے. خواجہ آصف پہ میری سمجھ سے باہر ہے, پرائم منسٹر نے ایسے شخص کو وزیر دفاع بنا دیا جو فوج کے لیے اتنا بغض, اور اس کو محب وطن کی بجائے غدار کہنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے مطلب ہے کہ وہ محب وطن نہیں ہے. دوسرا آپ نے کلپ سنایا کہ انہوں نے کہا حیا کرو, شرم کرو, اور اس سے بھی سخت لفظ کے. جوڈیشل کمیشن میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان اور سیاسی جماعتوں کی رضامندی سے ملا, جس میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور نون بھی نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ اشارہ انہوں نے, جو میری اندر کی بات کی خبر ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو جب جوڈیشل کمیشن بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار نہ دے, یہ آئی ایس آئی ایم آئی سے لے, یہ ہمارے متحد ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں رپورٹیں دینے والے, جس پر یہ جوڈیشل کمیشن کے لیے خواجہ آصف اور میاں صاحب میں 3-4 دن گفتگو ہوتی رہی, اور خواجہ آصف نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا, میرے متحد آئی ایس آئی اور یہ میرے الیکشن کے بارے میں رپورٹیں دے گی. اور آج دوسری ایک بات محترم پرویز رشید صاحب نے فرمائی کہ تھوک کے چاٹا. دیکھیں یہ تھوک کے چاٹا تو پھر میاں صاحب ان کو اپنی رضامندی سے لائے ہیں اسمبلی میں, یہ ساری باتیں ان کے بارے میں ہیں میرا خیال ہے. تو اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کے ارد گرد خوش آمدی یا نااہل لوگ ہوں تو اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, اس کے بعد صابر صاحب سنیں گے. ایک بیوی نماز پڑھ کے
ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگی اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے. اس کا نا شوہر قریب تھا, اس نے کہا آپ نے دعا سے پہلے ہی ہاتھ نیچے کر لیے. اس نے کہا میں دعا میں دراصل یہ مانگ لینے لگی تھی ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور کرے. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں میں ہی نہ مر جاؤں. تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب ان کی پریشانیاں بڑھانا چاہ رہے ہیں, ان کی پریشانیاں میاں صاحب کے لیے کم نہیں کرنا چاہ رہے. اور خواہ پرویز رشید صاحب اس بیوی کا حال ہے کہ اپنے شوہر کے لیے, شوہر کی زندگی خوشحال ہو گئی تو ان کی نوکریاں چلے جائیں گی. جی صابر صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ فوج نے چھوڑ دی, انہوں نے کہا صاحب یہ ان کی فیملی کے جتنے ایک فوجی تنخواہ لیتا ہے ان کو اتنی تنخواہ دی جائے گی. کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, صرف سانہ 11 سیکٹر میں 140 سے لوگ جو ہے شہید ہو گئے. خواجہ صاحب وہاں پہ جائیں گے, مراد کی تو بات کرتے ہیں تو شہید بھی تو وہی ہوتے ہیں نا لوگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اور اسمبلی میں ایک جو فورم ہے آپ کا, جس طرح ڈیبیٹ ہو رہی تھی اپنے ایک انحصاص اداروں کے بارے میں, یہ کسی بھی مہذب ملک میں اس طرح کی مثال مل سکتی ہے؟ اچھا, اس میں مسئلہ یہ کہ یہ پہلی تقریر آپ نے سنائی خواجہ صاحب کی, وہ تھی پرویز مشرف, جنرل پرویز مشرف کی اسمبلی تھی, شوکت عزیز وزیر اعظم سے غالب, لیکن پاکستان کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے نا. اور میں بتاتا ہوں اس وقت, اور مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اور فوج نے ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم کیا تھا اور ان کو دربدر کیا, ان کا اور ان کو صحبتیں برداشت کرنا پڑیں. ایک تو وہ چیز مسلم لیگ نواز کے میاں صاحب کے بھی اور باقی رہنماؤں کے اندر جو دماغوں میں موجود ہے کہ فوج ان کی پسندیدہ نہیں ہے یا وہ فوج کے پسندیدہ نہیں ہے, اور فوج نے ان کا اقتدار ختم کیا تھا اور ان کو اقتدار سے باہر پھینک کے بیرون ملک بھیجنا پڑا, معاہدے کر کے جو بھی کیا. دوسرا یہ کہ اب بھی مسلم لیگ نواز, یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے پاس چلے جائیں, ان کے وزراء کے چیمبر میں چلے جائیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھرنا تھا عمران خان کا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا, وہ سپانسرڈ بائی آرمی تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں, اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سپانسرڈ کیا تھا فوج نے اور ISI نے. اس لیے جو خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی دوسری والی, یہ پرسوں جو کی, جس میں انہوں نے کہا شرم کرو, حیا کرو PTI کو, وہ دراصل PTI کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. وہ PTI ان کے سامنے تھی, سنا وہ آرمی کو رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے بھیجا تھا, اور آج یہ وہی لوگ پرانی تنخواہ پہ آج اسمبلی میں آ گئے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہنا تینوں سنانا نو نو, وہ یہ کر رہے تھے خواجہ صاحب. وہ PTI تو بظاہر تھی, اصل جو وہ فوج کو اور سنا رہے تھے کہ جناب آپ کے پلیئرز کا ہم یہ حشر کر رہے ہیں. جی صابر صاحب, ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, اور عمران خان کا دور بھی ہے, PTI کے حوالے سے بات ہوئی, اور NA 246 کی جو الیکشن ہے وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی اندر کی بات بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بڈی صاحب, جس طرح کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سندھ جو ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے, پہلے نیا پاکستان KPK میں تبدیلی, اب انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ سندھ جو ہے وہاں پہ تبدیلی کا آغاز کر دیا, اور ان کا جب تک بلدیاتی نظام نہیں آئے گا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. عمران خان کے دورہ حیدرآباد اور کراچی سے یقیناً کارکنوں کا جو PTI کے ورکر ہے ان کا حوصلہ بڑھا ہے, جبکہ دوسری طرف جو MQM کے قائد ہیں الطاف حسین صاحب ہیں, انہوں نے اپنے کارکنوں کو حوصلہ, انہوں نے کہا کہ حوصلہ رکھیں. لگتا یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے NA 246 کا, جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, یہ امن و امان سے لگتا ہے کہ یہ نبٹ جائے گا, جس طرح سے اب دونوں طرف سے ایک پولائٹ بیان آنے شروع ہو گئے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز؟ دیکھیں, آج جو عمران خان صاحب گئے ہیں اور 246 حلقے کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کی عمران اس مسئلہ کو بھیجنا, کہ بڑا خوش آئین بات ہے کہ وہ گئے ہیں. ان کا فرض ہے ہر پارٹی کے سربراہ کا کہ اپنے, اگر اس کا کوئی رہنما کوئی لیڈر الیکشن لڑا ہے تو ڈور ٹو ڈور جائے, جلسہ کرے, کارنر میٹنگ کرے. تو میرا خیال ہے اس سے
کراچی میں ایک اچھی امن کی فضا ہوگی. لیکن اس سے بھی زیادہ خوش آئین بات ہے جو الطاف حسین صاحب نے بڑے خوش دلی سے انہیں قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ کے جناح گراؤنڈ میں جلسہ کریں. دیکھیں سیاست میں یہی فضا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار نہ ہو. ووٹر جس کی دل چاہتا ہے وہ MQM کو ووٹ دے, جس کا دل چاہتا ہے تحریک انصاف کو دے یا جماعت اسلامی کو دے. آپس میں نفرتیں بڑھانے سے میرا خیال ہے عام شہریوں کا نقصان ہوتا ہے, امن بھی تباہ ہوتا ہے. عمران خان کو بھی چاہیے کل ادھر جائے جب تقریر کرے تو اپنا میسیج لوگوں کو دے, اپنے جو رہنما ہیں ان کی خوبیاں بتائے, انہوں نے بتایا کہ کل کو ہم ان کے لیے بہتر کیا کریں گے. اور یقیناً جس طرح میرا خیال ہے الطاف حسین نے اپنے پارٹی رہنما سے بھی کہا ہے, آج وسیم اختر صاحب تھے جو MQM کے رہنما, وہ بڑے اچھے تقریر بول رہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمارے قائد کا حکم آ گیا ہم اس کو وے کریں گے. حالانکہ تھوڑا سا جذباتی ہونے لگے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے قائد کا حکم کہا ہے. یہی اسی سپیڈ سے الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن ایک دن کا فیسٹیول ہے, ہار اور جیت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح میرا خیال ہے اسی طرح اگر الیکشن ہوتے رہے اور اندرون سندھ اور دیگر پاکستان میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, قانون کے امپلیمنٹ بھی ہوگی اور عام شہریوں کو تحفظ کا یقین بھی ہوگا, اور پاکستان جس دن کراچی میں امن مکمل ہو گیا اس دن پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ خوشحال ہو جائے گا. جی صابر صاحب, ایک تو شیخ رشید صاحب بھی ان کے روز نترے کوئی بیان جاری کرتے رہتے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کپتان کو ذلیل کیا ہے یہ ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کا جو دعویٰ ہے یا انہوں نے بیان ایک داغا ہے, اس میں اسی طرح کی حقیقت ہے یا آپ کو کسی اور پس منظر میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات کروں گا عمران خان کا جو دورہ کراچی ہے یہ تو اپنی جگہ پہ کہ وہ انتخابی مہم چلائیں گے, ملیں گے, لیکن عمران خان کا دورہ کراچی اس صورت میں کچھ کامیاب تصور ہوگا اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور جماعت اسلامی کا امیدوار جو ہے وہ PTI کے حق میں دستبردار ہو جائے. اگر PTI کا امیدواری بھی رہتا ہے اور جماعت اسلامی کا بھی, تو ایسی صورت میں MQM جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ ہے, اس کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا آپس میں اتحاد نہیں ہو جاتا 246 میں, MQM کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر ان کا اتحاد ہو بھی جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں اب تک جو ہے وہ MQM کا پلڑا وہاں قدرے بہتر ہے. لیکن آگے جا کے کیا سچویشن بنتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کس ماحول میں ہوتا ہے اور کس انداز میں ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ عمران خان کو سب سے زیادہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فوکس کرنا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے. باقی آپ نے کہا شیخ رشید صاحب نے جو کچھ کہا وہ میرا خیال ہے ہم 2-3 دن پہلے ہی اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں. آج جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی پرانی ویڈیو دکھائی اور تازہ ویڈیو اس کے ساتھ جو کمپیئر کیا, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا اور موجودہ حکومت کی چولیں ہلا کے رکھ دی تھیں. اور یہ وفاقی وزراء خود خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, پرویز رشید صاحب, یہ سب اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ ہماری حکومت اب نہیں بچے گی, لیکن وہ اس کرائسس سے نکلے ہیں اور اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان, کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واپس چلے گئے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ واپس جا چکے ہیں, لیکن عمران خان نے اپنا دھرنا جو ہے وہ 16 دسمبر تک کنٹینیو کیا اور اس کے بعد پھر شہروں میں جلسے شروع کر دیے. تو سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم ہے وہ عمران خان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی, اور اب وہ اندر واپس بھی چلے گئے ہیں تو وہاں بھی. اچھا کل صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ بھی آج اسلام آباد میں ہیں. کل صاحب جو عمران خان کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے PTI کا مورال بلند ہوگا, ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا, اور خصوصاً ایک جو پاکستان کی سندھ کی خصوصاً سب سے بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی, وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ عمران خان کے جلسے کو کل کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا الیکشن پہ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کائنڈلی بتائیں. بٹی صاحب, بات یہ ہے کہ جلسے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک یارڈ سٹک نہیں ہوتی الیکشن کی کامیابی یا ناکامی کا. اگر جلسوں کے اوپر کامیابی کی ہم بات کریں تو لاہور میں جتنا بڑا عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا, جو PMLN کی جو ہے وہ جماعت وہ نہیں کر سکی تھی. 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن اس کے باوجود سیٹیں PMLN نہیں لی تھی. اب جس طرح MQM کا صابر صاحب نے کہا کہ وہ ان کا ایک گڑھ ہے, جو عزیز آباد ان کا حلقہ ہے وہ گڑھ ہے, اور PTI اور اگر جماعت اسلامی مل بھی جاتی ہے تو یہ ضرور ہے کہ ووٹ ان کا دونوں کا کافی بڑا ہوگا, مارجن سے کم سے جو MQM کا جو ہے اس سے میں بھی وہ شکست لیں, کیونکہ MQM کا بھی ووٹ جو ہے جس طرح 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے, شاید اس طرح اتنا ووٹ نہ لے سکیں وہ. لیکن پھر بھی ابھی تک کے جو حالات ہیں وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں,
ابھی تک پلڑا MQM کا بھاری نظر ہے. باقی رہے گی جلسے کی بات. عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ جو کل اگر جلسہ ہو رہا ہے اس میں عزیز آباد کے لوگ نہیں ہوں گے, اس میں پورے کے فالوئنگ بہت جو کمپیئر کرنا اس چیز سے کہ وہ سارے ووٹر تو نہیں ہو سکتے, تو لہذا اس حوالے سے اس کا باقی رہے گی پیپلز پارٹی کی بات آپ نے کی, تو پیپلز پارٹی کو تو زرداری صاحب یا PMLN ہے, وہ تو جس طرح پرویز رشید صاحب کی ایک ڈیوٹی ہے نا کہ عمران خان جب بولنا ہے انہوں نے فوری طور پہ بیان دینا ہے, ان کا صرف یہی کام ہے, ٹاسک ان کو ہے. اس طرح جو PMLN یا پیپلز پارٹی ہے ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ MQM کے چلے ساتھ ہیں یا نہیں, ان کا صرف ایجنڈا یہ ہے کہ PTI جو ہے ان کے خلاف وہ یک نکاتی ایجنڈے پہ کٹھے ہیں کیونکہ وہ سٹیٹس کو پارٹیاں ہیں. لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے, جس طرح عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا اور ابھی جوڈیشل کمیشن اگر کل کو وہ دھاندلی کی چیزیں سامنے نہیں آتی تو ابھی ایک ان کے سینئر اندر کی بات میں بٹی صاحب آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سینئر رہنما جو ہیں وہ انہوں نے رابطے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے واپس جانے کے, یعنی PML جوائن کرنے کے لیے, اور اگر کمیشن کی اس طرح کی جو سامنے چیزیں انہوں نے تو ایویڈنس کے اوپر رپورٹ دینی ہے. تو عمران خان کی مجھے تو صورتحال نظر آ رہی جس طرح ان کی پاپولیرٹی تھی, اب کے ان کے جماعت کا حال جس طرح لوگ اب جانا شروع ہو گئے, اصغر خان والی جو تحریک استقلال کا ہے وہ نہ ہو جائے. صابر صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا صابر صاحب صرف ایک بتا دیں, کل کیا انڈے ٹماٹروں سے عمران خان کا استقبال کیا جائے گا یا MQM پھولوں کی پتیاں نشاور کرے گی, یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو. پہلی بات تو آپ سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ان کا جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے یا لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان تحریک پہنچ چکی ہے, وہ اب آگے بڑھے گی, پیچھے اس کا آنا بہت مشکل ہے. سیاسی غلطیاں انہوں نے ضرور کی ہیں, کچھ اممیچور فیصلے کیے اور فیصلے واپس لینا پڑے, وہ غلطیاں اپنی جگہ, لیکن جو عمران خان کی اصل اسٹریٹ پاور ہے وہ یوتھ ہے اور یوتھ میں اضافہ ہوگا, مستقبل میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کو انڈرمائن کرنا, انڈر ایسٹیمیٹ کرنا میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. باقی کل آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کیسا ہوگا. عمران خان کا استقبال میرا خیال ہے کہ کوئی بدمزگی شاید نہ ہو, لیکن MQM کے جو ہیں لوگ وہ غیر منظم انداز میں اپنی سٹرینتھ ضرور شو کریں گے اور کوشش یہی کی جائے گی کہ اس جلسے میں کم سے کم لوگ جائیں اور زیادہ بڑا جلسہ عمران خان نہ کر سکیں. صابر صاحب ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں کہ برداشت سے ہی صابر صاحب برداشت سے ہی جمہوریت کو دوام مل سکتا ہے, اور کراچی کا امن اس وقت جو ہے صبر و تحمل کا متقاضی ہے, اسی میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. اللہ کے بعد